آج میں آپ کو دے رہا ہوں ضلع روہتاس کے بارے میں انتہائی زبردست اور حیرت انگیز معلومات۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ ضلع روہتاس پاکستان میں کہاں ہے۔ تو بھائی میں بات کر رہا ہوں ضلع جہلم کے، کیونکہ ضلع جہلم اس کا پرانا نام تھا ضلع روہتاس۔ اس لیے یہاں جو تاریخی قلعہ ہے جس کو شیر شاہ سوری نے 1540 میں اس کی تعمیر شروع کیا تھا، اس کو قلعہ روہتاس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کا نام اس وقت تھا ضلع روہتاس، جس میں شیر شاہ سوری کو مغل حکمران اور اس سے پہلے جو حکمران تھی لودھی، ان کی طرف سے جائیداد ملی تھی۔ تو اس وقت سے اس کا نام تھا ضلع روہتاس، لیکن بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے ضلع جہلم رکھا گیا۔ اب آتے ہیں مزید معلومات کے طرف، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایسی معلومات ملیں گے کہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا اور آپ کے کام بھی آئیں گے یہ معلومات۔ تو سب سے پہلے جہلم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ جہلم جو ہے، ضلع جہلم، یہ پنجاب میں واقع ہے اور یہ راولپنڈی ڈویژن کا چوتھا ضلع ہے۔ جیسا کہ راولپنڈی ڈویژن میں 4 ضلع ہیں، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک، تو جہلم بھی راولپنڈی ڈویژن میں شامل ہے۔ اس کا فاصلہ اسلام آباد سے 119 کلومیٹر ہے اور لاہور سے اس کا فاصلہ ہے 223 کلومیٹر۔ اسلام آباد سے جاتے ہوئے مین جی ٹی روڈ پہ یہ واقع ہے۔ مین جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی بائیں جانب ڈسٹرکٹ جہلم واقع ہے، لیکن اسلام آباد سے جاتے ہوئے مین جی ٹی روڈ پہ جو چھوٹے بڑے شہر آتے ہیں، تو ان میں پہلا اسلام آباد کے بعد جو آتا ہے روات، پھر گجر خان، پھر سہاوا اور پھر دینا، اور اس کے بعد جہلم واقع ہے۔ لاہور کی طرف سے آتے ہوئے جو چھوٹے بڑے شہر آتے ہیں، تو ان میں جو ہے گجرانوالا ہے، گجرات ہے، للا موسیٰ ہے اور اسی طرح کاریا، یہ شہر آتے ہیں راستے میں، اور پھر جہلم ہے۔ یہ تو اس کے لوکیشن ہے، اور یہ واقع ہے اگر آپ اسلام آباد کی طرف سے جاتے ہیں تو یہ دریائے جہلم پار کرنے سے پہلے واقع ہے اور دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے۔ اسی طرح یہ ایک تاریخی نوعیت کا شہر ہے۔ سرائے عالمگیر پرانی قصبہ ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہاں جو قبائل رہتے ہیں، جن قوموں کے لوگ رہتے ہیں، تو ان میں راجپوت، گجر، جاٹ، جنجوعہ وغیرہ قبائل یہ شامل ہیں۔ یہاں دنیا کی دوسری بڑی کان کیوڑا جہلم ہی میں واقع ہے، پنڈ دادن خان کے ساتھ۔ یہاں لٹریسی ریٹ جو ہے، یعنی خواندگی کا جو شرح ہے، وہ 89% ہے، 89%۔ افواج پاکستان میں تقریباً ہر گھر سے ایک فرد موجود ہے۔ 1873 عیسوی میں ریلوے کے لوہے کا پل تعمیر کیا گیا۔ یہ پل جہلم شہر اور سرائے عالمگیر کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی اسلام آباد کی طرف سے جاتے ہوئے جہلم آتا ہے، اور یہ ریلوے پل جو 1873 یعنی 1873 میں بنا تھا، تو جہلم کو سرائے عالمگیر کے ساتھ ملاتا ہے۔ ایک گاؤں جس کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بیرونی ملک میں ہے، یہاں ایک ایسا گاؤں بھی ہے، اور یہاں کی ہر گھر کی تقریباً کوئی نہ کوئی آدمی باہر ہوگا۔ اس لیے انگلینڈ کے ایک مشہور بینک بارکلیز نے اپنا برانچ بھی یہاں کھولا ہے۔ یہاں تو اپنا
ایئرپورٹ نہیں ہے، لیکن اس کی جو قریب ترین ایئرپورٹ ہے وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے، جو یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں جو مشہور قلعہ ہے جس کی وجہ سے جہلم شہر بھی مشہور ہو گیا ہے، تو اس کا نام ہے قلعہ روہتاس۔ لیکن جو قلعہ روہتاس ہے یہ اس کی تحصیل دینا، جو کہ اسلام آباد سے آتے ہوئے پہلا دین آتا ہے پھر جہلم آتا ہے، تو دینا جو جہلم کی تحصیل ہے جو کہ مین جی ٹی روڈ پہ واقع ہے، اسلام آباد سے آتے ہوئے اس دینا کے قریب جب آپ پہنچے تو دائیں جانب 11 کلومیٹر کے فاصلے پر قلعہ روہتاس واقع ہے، اور یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہ ایک تاریخی قلعہ ہے جس کے 12 دروازے ہیں، اور ہر دروازے ایک صوفی بزرگ کے نام سے منسوب ہے۔ ان بزرگوں نے قلعے کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور ان کی قبر بھی قلعے کے اندر موجود ہے۔ میں نے جب اس قلعے کا وزٹ کیا تو یہ ایک قسم کی 4 دیواری کا قلعہ ہے جس کے اندر کوئی آبادی نہیں، ماں سوائے 3 عمارات کی، ایک شاہی مسجد اور دوسرا مان سنگھ حویلی اور تیسرا رانی محل، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں بغیر گیٹوں اور دروازوں کی، اور اس میں بھی کوئی کمرہ نہیں ماں سوائے رانی محل کی، جہاں 2 کمرے اب بھی موجود ہیں۔ تو یہ 1540 میں شیر شاہ سوری نے اس کی بنیاد رکھا تھا، اس قلعے کا 1540 میں، جب وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، اور یہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس قلعے کو 1965 عیسوی کی جنگ میں پاک آرمی نے بھی اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اب بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل قلعہ ہے۔ یہاں سہاوا سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر شہاب الدین غوری کا مزار بھی واقع ہے۔ شہاب الدین غوری جو ہندوستان کی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا پہلا بادشاہ تھا، شہاب الدین غوری لاہور سے مزار کی طرف جاتے ہوئے جہلم میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے دمیاک، اور یہ سہاوا سے کچھ فاصلے پر ہے۔ یہاں نماز عشاء میں اس پر ایک اسماعیلی نے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور اس کا مزار اس وقت سے ابھی تک موجود ہے، اور ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس کو اثر-نو تعمیر کیا ہے۔ کیوڑا سالٹ مائن بھی یہاں ہے۔ جہلم کے سیاحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں 5 سیاحتی مقامات ہیں۔ ایک تو قلعہ روہتاس ہے جو کہ دینا سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور دوسرا منگلا ڈیم ہے۔ منگلا ڈیم بھی یہاں نزدیک ہے، دینا سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہاں سیاحوں کے لیے ریزورٹ بھی بنائے گئے ہیں۔ تیسرا سیاحتی مقام کیوڑا سالٹ مائن ہے جو کہ پنڈ دادن خان کے شمال میں واقع ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کان ہے، اور اس کی دریافت اس طرح ہوئی کہ جب سکندر اعظم راجہ پورس کے ساتھ یہاں برسر پیکار تھا لڑائی کے دوران، تو سکندر اعظم نے تو شکست کھائی، لیکن اس دوران اس کی افواج کے گھوڑوں کو کچھ بیماری لگی، اور اس نے کچھ پتھروں کو چاٹنا شروع کیا۔ جب ان پتھروں کو چاٹنا شروع کیا تو وہ صحت یاب ہو گئی۔ پھر ان پتھروں کو سکندر اعظم نے منگوائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں نمک ہے، تو اس نمک کی کان کا دریافت ان گھوڑوں کی وجہ سے ہوئی۔ دریائے جہلم پر رسول بیراج 1968
ء میں تعمیر کیا گیا۔ 3000 فیٹ لمبا بیراج جہلم اور منڈی بہاؤالدین کے درمیان واقع ہے۔ 5واں اس کا جو سیاحتی مقام ہے وہ ٹیلا جوگیا جہلم سے 25 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس کی تاریخ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فوجی نقطہ نگاہ سے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، اور ابھی سے نہیں بلکہ صدیوں سے، کیونکہ سکندر اعظم اور راجہ پورس کا جو میدان جنگ تھا وہ بھی جہلم میں تھا، لیکن یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ جہلم میں کس مقام پر انہوں نے جنگ کی تھی اور لڑے تھے۔ یہ قابل تحقیق ہے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ اس جگہ کو معلوم کرے کہ سکندر اعظم کے افواج نے کہاں پڑاؤ ڈالی تھی۔ یہ انتہائی اہم اور زبردست معلومات تھی جو کہ میں نے کافی ریسرچ کے بعد حاصل کیے اور آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، دیہاتوں، سیاحتی مقامات اور تاریخی مقامات کی سیر کریں اور معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچرز کو دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔